جی سب سے پہلے تو جناب چیئرمین مجھے بہت افسوس ہوا کہ اتنی بڑی بڑی جماعتیں دوسری سائڈ پہ جب یہ ہم بات کر رہے تھے کہ لوٹائزم کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے تھے تو یہ اوپنلی سپورٹ کر رہے تھے کہ نہیں ہم تو اس کے فیور میں ہیں. تو یہ لوٹکریسی کو فریب کو پروموٹ کرنا یہ تو ایک بہت شرمناک بات ہے سر. یہ میں آن دا ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں ہر ایک نے کلیپنگ کی. یہاں میرے دوست جو اس سائڈ پہ بیٹھے ہیں انہوں نے اس پروسیس کو اپروو کیا. تو ایسا پروسیس جو کہ ہم نے مل کے جب 63A بنا رہے تھے تو ہم نے کہا تھا سب پولیٹیشین نے مل کے کہا تھا کہ ایک جماعت سے دوسری جماعت پہ جس جماعت سے آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں جس جماعت کے آپ نامنی ہیں آپ ان کے خلاف اگر جاتے ہیں تو اس پریکٹس کو ہمیں روکنا ہے. اس پریکٹس کو آج سب نے تالی بجا کے اور تھمپنگ کر کے ڈیسک کو اس کو بتا دیا کہ یہ اس سائیڈ پہ کھڑے ہیں جو کہ کرپشن کی سائیڈ ہے, جو کہ فریب کی سائیڈ ہے, جو کہ جھوٹ کی سائیڈ ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا مجھے آج بڑا افسوس ہوا. جناب اگر یہ چپ رہتے, اگر یہ شاید جو ڈیفیکٹر ہے اس کو خود ہی ڈیفینڈ کرنے دیتے تو شاید میں کہتا کہ ان کی ملوث نہیں ہے اس پریکٹس میں یہ. لیکن آج تھمپنگ کر کے بدقسمتی سے جس نے تھمپنگ کی ہے وہ اس پریکٹس میں ملوث ہے. کل کو یہ نہ کہیے گا کہ لوٹائزم کے خلاف ہیں ہم, کل کو یہ نہ کہیے گا کہ ہم ڈیفیکشن کے خلاف. دوسری بات یہ ہے سر کہ امینڈمنٹ جو ہے ہم سب اپوزیشن میں جب ہم نے اپنی تقاریر کی تھی ہم نے کہا تھا کہ جلد بازی میں نہ کریں, یہ ایک آئینی امینڈمنٹ ہے, اس کو جلد بازی میں نہ کریں, خدارا اس میں غلطیاں نکلیں گی. لیکن سب نے 64 ووٹس دیے اور سب نے اپروو کیا. جب وہ نیشنل اسمبلی میں پہنچے, جب یہ امینڈمنٹ یہ سینٹ کی جو 27ویں ترمیم تھی نیشنل اسمبلی میں پہنچی تو پتا چلا بڑی بڑی غلطیاں ہیں. ایک جو سب سے بڑی غلطی نکلی جس کا ابھی ذکر کیا لاء منسٹر صاحب نے بھی, وہ یہ تھی کہ جو آئینی عدالت بنا رہے ہیں اس کو مارشل لاء کو ایکسیپٹ کرنے کی بھی اجازت ہے. اس لیے یہ غلطیاں جو تھیں وہ دور کرنے کے لیے واپس سینٹ میں آئے ہیں. یہ تو آپ خوش کہ غلطیاں دور ہو رہی ہیں. جسے ایک چیز نظر آ جاتی ہے کہ یہ سارا کچھ اجلت میں ہو رہا ہے, یہ ہیسٹ ہے. اور ہیسٹ کیا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی. یہ وجہ کیا ہے کہ جلد سے جلد اپنی آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ آئینی عدالت کو کنٹرول کر سکیں. اور صرف ان کو ایک ڈر ہے سر, یہ سارا کچھ جو اجلت ہو رہی ہے دور جیل کا بل اس وقت سینٹ میں 8 ترامیم کے بعد جو قومی اسمبلی میں ہوئی تھی اس کے بعد دوبارہ سے پیش کیا گیا اور سینیٹر علی ظفر اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں. ووٹ کی چوری سے ہوگی. جب ووٹ کو چوری کر کے آئینی ترمیم آپ لے کے آئیں گے تو یہ آپ شاید گنتی تو کرا لیں لیکن آپ سچ کو نہیں چھپا سکیں گے. سچ یہی ہے کہ عوام اس آئینی ترمیم کے ساتھ نہیں ہے. اگر آپ عوام کی آپ بات سنیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ووٹ آپ نے چوری سے لے لیے 2, لیکن سچ کو آپ نہیں چھپا سکیں گے. آخر میں سر ایک بات کرنا چاہوں گا. جو جسٹس ہمارے جج صاحبان جن کو یہ اب ختم کرنے جا رہے ہیں, ایک بڑے فیمس جج تھے ہمارے جسٹس حمود الرحمان صاحب, انہوں نے یہ کہا تھا and I will read it. It is something جو آپ سن لیں کہ کیا کہا تھا. It is a saying which is very true.
انہوں نے کہا تھا فیئر the very edifice of any amendment built on fraud and deception, of defection, shows that its foundation is flawed and unsustainable. No act born in illegality can ever claim legitimacy, and no amendment born of betrayal can claim permanence. کوئی ایسی چیز ہے جو قانون کی خلاف ورزی پر مبنی ہو، جو 27ویں ترمیم کی عمارت ہی فریب اور دھوکے پہ مبنی ہو، وہ عمارت نے گرنا ہی گرنا ہے سر. یہ کہتے ہیں 63A کی جو ہم نے پروسیس ہے وہ فالو ہوگا، پھر دیکھیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ 63A کہتا کیا ہے؟ 63A کہتا ہے، آئین میں لکھا ہے، اور ہم سب جب سینیٹرز اینڈ MNAs بنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم آئین پہ اپنی اوتھ لیتے ہیں کہ ہم آئین کی پاسداری کریں گے، ہم آئین کے اوپر اپنا جو بھی عمل کریں گے آئین کے مطابق کریں گے. 63A یہ پروسیس ہے، دیتا ضرور ہے پروسیس جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ اینڈ پہ جا کے ڈسکوالیفائی ہوگا اس پروسیس کے بعد، لیکن 63A یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے ووٹ نہیں دینا، اور اگر آپ دیں گے تو آپ ڈسکوالیفائی ہوں گے. سو پروسیس اپنی جگہ لیکن ڈسکوالیفیکیشن اپنی جگہ. تو میری نظر میں یہ سارا کا سارا جو مذاق ہو رہا ہے، آج بھی آپ ووٹ لے لیں گے شاید یہی دو، چونکہ آپ نے رولنگ دے دی ہے، لیکن یہ 27ویں ترمیم نیشنل اسمبلی میں جو آپ نے امینڈمنٹ لے کے واپس آ رہے ہیں، یہ سسٹینیبل نہیں ہے. تھینک یو سو مچ سر. فیصل پلیز ٹیک یور سیٹ. ٹیک یور سیٹ.